حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات پڑھ لیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. مالک کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ تم امت کے بہترین افراد ہو اور تمہیں امت کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، بے شک اور تم ہی وہ ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بے شک. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے یہ بات کہہ کر ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ امت کے بہترین لوگ کون ہیں. ماشاءاللہ بے شک. امت کے بہترین افراد وہ کون حضرات ہیں، کون سی ہستیاں ہیں جو امت کے بہترین لوگ ہیں، بے شک. اور وہ ہمیشہ امت کے لیے فائدے مند رہے ہیں، کبھی امت کے لیے نقصان دہ نہیں رہے. بے شک. اور جو امت کا بہترین فرد ہے، امت کے بہترین افراد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو روکتے ہیں. بے شک. لہذا اگر ہم قرآن کریم کی آیات کی طرف توجہ کریں تو عزیزان گرامی، ایک بات سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. بے شک. ایک بات سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. امت پیغمبر کو اجر رسالت دینا چاہتی ہے. واہ 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 واہ. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی. ماشاءاللہ. امت اپنے نبی کو ان کی زحمتوں کی بنیاد پر اجر دینا چاہتی ہے، بے شک. اور امت کا اصرار بھی ہے کہ پیغمبر اجر رسالت لے لیں. ماشاءاللہ. تو اجر رسالت پیغمبر کو لینا ہے، اور پیغمبر اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. بے شک بے شک. پیغمبر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، بے شک جس کی ضمانت خود قرآن کریم نے لی ہے. بے شک. نبی سے امت کہہ رہی ہے اپنی اجرت لے لیجئے، یعنی اجر رسالت، اور نبی اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. بے شک. تو اب پیغمبر اسلام نے کیا حکم دیا؟
توجہ فرمائے عزیزانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیغمبر اسلام نے کیا حکم دیا؟ پیغمبر اسلام نے امت کو قرآن کریم کا حکم سنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر اجر رسالت دینا ہی ہے تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ماشاءاللہ بے شک. تو جو امت کے بہترین افراد ہوں گے انہی سے محبت اختیار کی جائے گی، غیروں سے اختیار نہیں کی جائے گی. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے خاندان، ان کے آل کی مودت کا مطالبہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہی امت کے وہ بہترین افراد ہیں جو اچھائیاں پھیلاتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا اگر ہم بہترین افراد، ظاہر سی بات ہے محبت جو کی جائے گی تو بہترین افراد سے محبت کی جائے گی. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں مودت کرنا ہے، اجر رسالت دینا چاہتے ہو، چونکہ میری ڈیوٹی اور میرا کام کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، جب تک میرا کام چلتا رہے گا اجر ادا کرنا بھی تمہاری ڈیوٹی رہے گی. لہذا جب تک اسلام رہے گا نبی کے آل سے محبت کرنا یہ تمہارا فرض ہوگا. اسلام لو اور مودت اختیار نہ کرو تو تم آل محمد کے باغی کہے جاؤ گے، تم آل محمد کے باغی کہے جاؤ گے. لہذا اگر بہترین افراد کو دیکھنا ہے تو آؤ ابو طالب کے گھر، آؤ ابو طالب کے گھر. ابو طالب دکھائیں گے یہ بہترین افراد کون ہے. کل ایمان ان کے گھر میں ہے، شافع محشر ان کے گھر میں ہے، سید الانبیاء ان کے گھر میں ہے، سید المرسلین ان کے گھر میں ہے، جوانان جنت کے سردار ان کے گھر میں ہے، وزیر کا دولہا ان کے گھر میں ہے، ساقی کوثر ان کے گھر میں ہے. ایک نہیں 12 ائمہ معصومین ابو طالب کی اولاد میں ہے. عزیزان گرامی، اس سلسلے کی ایک میں چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دوں تاکہ بات مجھے اور واضح ہو سکے، اور کل میں نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے میں اپنا ربط بھی دے سکوں. عزیزان گرامی، اگر آپ تلاش کریں، دیکھیے خرید کر کے میڈیا کو اپنے فضائل سنوانا بہت آسان ہے. یا تو یہودیوں نے ان سے سیکھا ہے یا انہوں نے یہودیوں سے سیکھا ہے. مگر عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے عزیز و فضیلت اور ایک ہے فضیلت گڑھنا. اگر ہمارے اندر فضیلت نہیں ہے تو ہم تو 10 آدمی سے کہیں گے صاحب ہم دیکھیے بہت اچھے آدمی ہیں. بات آگے تو کہتا چلوں، جب بھی کار خیر کیجئے، چاہے ایک سلام کے ذریعے کار خیر کریے، ایک زیارت کے لیے کار خیر کریے، چند پاؤنڈ کے ذریعے کار خیر کریے، چاہے عزاداری میں دیجئے، چاہے اپنے عزیزوں کو دیجئے، یہ خیال رکھیے گا کہ کبھی خود بیان نہ کریے گا. کبھی خود بیان نہ کریے گا. بیان کرنے کے لیے خدا ہے. خلوص نیت سے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیے، کسی کی چیز کو بڑا نہیں. معلوم ہے تھوڑی سی مدد کر کے جا کے چوراہے پر آدمی اعلان کرے یہ دیکھیے صاحب میں نے عزاداری میں فلاں سبیل لگائی ہے. بہت سے لوگ جو ہے صاحب پوچھتے ہیں ارے وہ 8 محرم کو جو میں نے غازی کی نظر میں جو بکرا کاٹا تھا، ارے صاحب بڑا مہنگا بکرا تھا، ارے تقریباً وہ 2 لاکھ کا تھا. یہ بیان بازی کا ہے کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جناب غازی سے اجر نہیں چاہیے،
دولت کی نمائش کرنی ہے، لوگ تعریف کریں. بے شک. توجہ فرمائے دیدانی گرامی. ماشاءاللہ. تو جس کے پاس، اب میں یہاں پر بات آگئی تو کہتا چلوں، اور شب جمعہ بھی لگ رہی ہے، آپ دعائے کمیل میں ایک فقرہ پڑھیں گے. پروردگارہ بہت سے گناہ تھے تو نے معاف کر دیا، کتنی ٹھوکریں دی تو نے سنبھال دیا. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. بے شک. معمولی سی نیکیاں تھیں جس کو تو نے زمانے میں پھیلایا. ماشاءاللہ. کیا بات. بے شک. تو پھیلانے والا وہ ہے، ہمیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پھیلائیں گے تو پھر ہمارا اجر بھی چلا جائے گا. بے شک. توجہ فرمائے دیدانی گرامی. لہذا فضیلت کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ایک یعنی قول بہت ہی مشہور مورخ اسلام کا آپ کے حوالے کروں تاکہ بات واضح ہو سکے. بہت ہی مشہور مورخ ہے محمود العباس العقاد، مصر کا یہ بہت ہی مشہور یہ مورخ ہے، اور مورخین ان کا نام لیا جاتا ہے. بہت پرانے جو مورخین گزر چکے ان میں ان کا نام آتا ہے. محمود عباس العقاد مصری ہیں یہ. انہوں نے جناب شہزادی کے سلسلے میں ایک فقرہ لکھا ہے. توجہ فرمائے دیدانی. ذرا غور کر لیجئے گا، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا، ہمارے گھر کا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ ہمارے گھر کا نہیں ہے، یہ بھی سقیفہ کے فٹ پاتھ پہ پلا ہوا ہے. محمود عباس العقاد اپنی یعنی کتاب میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تلک آپ لوگ صلوات پڑھتے رہے. محمد وجل فرجہ. ماشاءاللہ. جس سے اس کے دل میں آئے وہ کیا کرے. بے شک. لیکن بند ہوگی عزاداری حسین، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کی کیا گیا. ماشاءاللہ. لا صلی جب آپ لوگ متوجہ رہیں تو میں اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچا دوں. مگر یہ کہ آپ لوگ ہماری طرف دیکھیے گا، پھر بنانے والوں کی طرف نہ دیکھیے. تو پھر ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ. یہ محمود العباس عقاد جو مورخ ہے، یہ لکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان کے درمیان تمام قوموں میں ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک عورت، کوئی خاتون ایسی ہوتی ہے جو تمام قوم والوں کے لیے مقدس مانی جاتی ہے. بے شک. کیا بات. اللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. دنیا کی تمام کیا قوموں، بات. واہ. اور یہ تمام قوموں کا انہوں نے پھر کچھ مثالیں بھی دی ہیں، میں خلاصے کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون ہوتی ہے بے شک. جو قوم کے تمام افراد کے لیے مقدس مانی جاتی ہے، بے شک. ماشاءاللہ. اللہ کی نشانی مانی جاتی ہے. بے شک. اس سے لوگ آ کر کے اپنا تبرک لیتے ہیں. بے شک. اب اگر آپ حضرات متوجہ ہیں دیدان گرامی، تو اب یہ فقرہ جو ان کا ہے آگے میں نقل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. وہ لکھتے کیا ہے؟ جیسے عیسائیوں میں حضرت مریم، ہاں ہاں ہاں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جیسے عیسائیوں میں حضرت مریم، مسلمانوں میں فاطمہ زہرا کی جناب شہزادی کائنات کے بارے میں انہوں نے یہ فقرہ لکھا دیدان گرامی. اب آپ دیکھیں عزیزو، اگر آپ لوگ متوجہ ہیں اور جو لوگ تاریخ پر جن کی نظر ہے اور عموماً آپ حضرات کے ذہن میں بات ہے، اب آپ ذرا ایک نتیجہ نکال لیجئے
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے یہاں حکومت مدینے کی ان کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو با فضیلت نہیں ہے. بے شک توجہ دیدہ نہیں کرا. اس گھر کا آدمی کہہ رہا ہے عالم اسلام میں اگر کوئی مقدس خاتون ہے، کوئی اللہ کی نشانی ہے تو وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور خلوص بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے محبت ہمیشہ ان سے کی جاتی ہے جو بہترین افراد ہوتے ہیں. بے شک اور ہمیشہ انسان اگر عقل سے کام لے تو پھر یہ اپنے عمل کا، اپنے ایکشن کا اچھا ری ایکشن چاہتا ہے. بے شک ہر انسان جو بھی صاحب عقل ہے. اب میں واقعہ جس کا وعدہ کیا تھا، چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سنا کر کے اپنے اصل مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک پہلے بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہیں، اصحاب کی مضبوط جماعت جو ہے کھڑی ہے، اور اس موقع پر اقامت اب ہو رہی ہے. اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ واہ واہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ماشاءاللہ. اور پھر یہ یاد رہے قیامت کا وقت کوئی بھی بتا نہیں سکتا ہے. بے شک جیسے موت کا وقت نہیں بتا سکتا، اسی طرح قیامت کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا ہے. بے شک. بات آگئی تو خالی نوجوانوں کے لیے یہ بات کہتا چلو. حضور حضرات تو جانتے ہیں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ جب آپ نے اپنا انقلاب مکے میں شروع کیا تو مشرکین مکہ گئے نجران، وہاں پر عیسائی اور یہودی علماء رہتے تھے. ان کے پاس گئے، کہا بھائی آپ لوگ بھی کہتے ہیں آپ کا دین آسمانی ہے، تو آپ لوگ کچھ ایسی باتیں بتائیے کہ ہمارے یہاں بھی ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جوان آیا ہے، ہم اس سے سوال کریں، جب وہ جواب نہ دے پائے تو پھر ہم تالیاں بجائیں مزے لیں. ان لوگوں نے کچھ باتیں کہیں، اس میں ایک بات یہ کہا پوچھنا قیامت کب آئے گی. کیا بات. اگر قیامت کا دن معین کر دے، سال معین کر دے تو سمجھنا وہ نبی نہیں ہے. کیا بات. واہ واہ، سمجھنا وہ نبی نہیں ہے. نبی نہیں ہے. بے شک. بہت سی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، معلوم ہے، یقین ہے، مگر دن معلوم نہیں ہے. تو جو عزیزان گرامی، موت یقینی ہے، آئے گی، مگر کب آئے گی معلوم نہیں ہے. لفظ بدل رہا ہوں عزیزان گرامی، موت حق ہے، بے شک. آئے گی، بے شک. کب آئے گی معلوم نہیں ہے. قیامت حق ہے، آئے گی، مگر کب آئے گی معلوم نہیں ہے. اسی طرح ظہور حق ہے، کب ہوگا ظہور بھی اسی طرح سے حق ہے، بے شک. مگر کب ہوگا یہ معلوم نہ ہونا ہی اس کی حقانیت ہے. بے شک. جن لوگوں نے جو سوالات سیکھے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر اسلام سے ان لوگوں نے کچھ باتیں پوچھی، پیغمبر نے جواب دیا. پھر ان لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. اب پیغمبر خاموش ہو گئے. اب پیغمبر
खामोश हो गए। और मुशरिकीन मक्का अब इंतजार में है कि अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। इतने में आयत आई। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा 3 दिन का वक्त लगा है। जो भी लगा हो वो हिसाब किताब वो लोग करें, मगर बात असली है, आयत आई। क्या आयत आई? मेरे पैगंबर इनसे कहिए कि इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कल क्या करोगे। क्या बात है, वाह जी वाह। इनको तो ये भी नहीं मालूम तुम कब मरोगे, बेशक, कहाँ मरोगे। क्या बात है, वाह वाह। इनको अपने कल की खबर नहीं है और कयामत की खबर लेने हैं। तो जो दीदा निगरानी, तो कयामत का वक्त पैगंबर ने बताया नहीं। और ये जवान आकर के क्या कह रहा है? अकामत हो रही है, नमाज शुरू होने वाली है। या रसूलुल्लाह, मेरा एक सवाल है। एक से एक बद, जब आज बन के इतने बद्दू है तो कल पैगंबर के जमाने में कितने बद्दू रहे होंगे। बेशक, या रसूलुल्लाह, ये बताइए कयामत कब आएगी? इतने में इकामत खत्म हो गई, पैगंबर मुड़ गए नमाज के लिए, तकबीर की नमाज हो गई। नमाज जब खत्म हो गई तो पैगंबर ने कहा, वो साहब कहाँ है? कहाँ? वो साहब कहाँ है जो कयामत के बारे में सवाल कर रहे थे? वो एकदम बिल्कुल आगे आया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं हूं, मैंने ये सवाल किया है कयामत कब आएगी। तो पैगंबर ने पूछा कि ये बता कि कयामत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है। क्या बात है, बेशक, हाँ। कयामत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह, है सब जो वाजिब वाजिब है वो सब तो करता ही हूं, मगर बहुत यकीन अपने अमल पे नहीं है। एक चीज है जिसका भरोसा बहुत है, एक चीज है जिसका भरोसा बहुत है। वो क्या है? कि आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या बात है, वाह वाह। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, गौर कर लीजिएगा अब पैगंबर के जवाब पर। पैगंबर कहते हैं, कल कयामत में जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ मशहूर होगा। अब ये अपना अपना मुकद्दर है, कोई हुसैन के साथ, कोई यजीद के साथ होगा। बेहतरीन अफराद, वो बेहतरीन उम्मत। अब आप जरा देखें, अंदाजा लगाएं, बेहतरीन उम्मत में जाहिर सी बात है पैगंबर इस्लाम से अफजल दुनिया में कोई नहीं है। बेशक, पैगंबर इस्लाम से अफजल दुनिया में कोई नहीं नहीं है। है। अब अगर पैगंबर भी उन अफराद के जरिए पहचाना जाए क्या बात, तो फिर वो उम्मत के कितने बेहतरीन अफराद होंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं वो बात जहां मैंने कल खत्म की थी, जो वादा किया था वही शुरू करूंगा। अब आप देखिए, एक फिक्रा मैंने आप लोगों के हवाले किया था जो आप लोग हदीसों में सुनते रहते हैं। पैगंबर ने क्या फरमाया? फातिमा तो उम्मु अबिहा। बेशक, कल एक मानी मैंने आप लोगों को बताया था कि के मानी आपके मरकज के हैं। बेशक, जैसे उम्मुल खुरा, मक्के को उम्मुल खुरा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जमीन वहीं से फैलना शुरू हुई है बेशक, और वहीं सिमट जाएगी। तो अब ये तर्जुमा अगर आप करें, फातिमा अपने बाप का मरकज है। बेशक, वाह वाह। यानी रसालत यहीं से चलती है। बेशक, अब लफ्ज़ बदलना वजीदा नहीं करा। माशाल्लाह। रसालत क्या है? तौहीद, अदालत, इमामत, कयामत, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, सिले रहम, कुरान करीम, ये सब अगर अज़ीज़ा ने गिरामी, ये सब है रसालत का जो। क्या बात है। तो लफ्ज़ बदलना वजीदा ने गिरामी, अगर असले रसालत, मरकज़े रसालत फैल जाए तो इस्लाम नजर आए, सिमट जाए तो फातिमा आप खुद देखें, आप हजरात हदीस से किताब पढ़ते रहते, मुझे वाकया नहीं पढ़ना, फकत अपने मौजू के तहत आप हजरात के ज़हन को ले चलना है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जिब्रील ने क्या पूछा था? जिब्रील ने क्या पूछा था? माशाल्लाह।
پروردگارہ یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ بے شک کیا کون بات پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہا ہے، جو یہاں چکی چلانے آتا ہے، جو ان کے بچوں کا جھولا جھلانے آتا ہے، جو یہاں یتیم و اسیر بن کے روٹیاں مانگنے آتا ہے، واہ واہ وہ کہہ رہا ہے پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ ذرا سوچے، اندازہ لگائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے تو ایک تجزیہ کرنا جو آپ کو کے حوالے کرنا ہے. کیا عجیب و غریب بات ہے. جبریل کہہ رہا ہے اللہم من ہؤلاء، خدایا یہ کون لوگ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ اچھا جبریل نے بھی پوچھا تو ایسا لگتا ہے کہ جبریل کا دل وہاں نہیں لگتا تھا. جبریل تمہیں کیا پڑی ہے؟ کون لوگ ہیں چادر کے نیچے، کون لوگ ہیں؟ تمہیں یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم عبادت کے لیے پیدا کیے ہو، لگے رہو سبحان قدوس لگے رہو، یہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر عزیزان گرامی جبریل کا یہ سوال بتا رہا ہے جبریل کا دل وہاں کی عبادت میں اتنا نہیں لگتا جتنا جناب زہرا کی کی نوکری دیکھی ہے. پروردگارہ جناب زہرا تھک گئی، جا کے چکی چلا دوں. جا بھائی. پروردگارہ زہرا سو رہی ہیں، بچے جاگ جائیں گے، جھولا جھولا دوں. کوئی بہانہ نہیں ملا. پروردگارہ جا کے روٹیاں مانگ لاؤ. میں تمہیں روٹیاں تو کھانا نہیں ہے، تم تو ملک ہو، تم تو ملک ہو. بات روٹیوں کی نہیں ہے، بات اس دروازے کی غلامی کی ہے. جبریل پوچھ رہا بات ہے اللہم من ہؤلاء. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو فضیلت کا ایک فقرہ کہنا. ماشاءاللہ کیا بات. جبریل پوچھ رہا پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ اس نے جناب شہزادی کو نہیں دیکھا؟ اسی نے تو پورا رشتہ کرایا ہے امیر المومنین سے. پوری شادی جبریل نے کرائی ہے بھائی. اور یہاں پر بھی دیکھیے شادی کرانے میں ذرا سا کچھ افتخار الگ الگ ہے. اس شادی کرانے میں میرے موضوع کے تحت وہ بات نہیں بننا، آپ کو حوالے کرتا فقط اشارہ کر رہا ہوں. عزیزو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے سامان جہیز کے لیے 2 اصحاب کو بھیجا ہے. اس میں سے ایک سلمان تھے اور ایک صاحب اور تھے. دو اصحاب کو. اس کا مطلب یہ ہے دنیا جس پر افتخار کرتی ہے اس کے افتخار کو زہرا کی نوکری کہتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات. اور جب یہ جانے لگی بی بی کو جب رخصت کیا ہے تو تاریخ میں ہے آپ بیٹھی ہیں پیغمبر کے دلدل پر، پیغمبر آگے مہار لے کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ رسالت ہے جو جناب زہرا کے سواری کی مہار پکڑ کے چل رہی ہے. بے شک. رسالت پیچھے سے جبریل ہٹا رہے ہیں. کیا بات. اب آپ ذرا دیکھیں نہیں بے شک. یہ سب تو مطلب جبریل ہر وقت کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ دیکھا تھا. اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا بیدار رہیے گا جو فضیلت کہنا چاہتا ہوں. فضیلت کا ایک فقرہ آپ لوگ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جبریل پوچھا پروردگارہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آل محمد ایک جگہ جمع ہو جائے تو معصوم ملک نہیں پہچان پاتا. یہ مکے کے گڑھڑی ہے کیا؟ جبریل کہہ رہا اللہم من ہؤلاء. یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا یہ تو جبریل کا معاملہ ہے. ادھر نیچے ام سلمہ بھی پریشان ہے، ادھر نیچے ام سلمہ بھی پریشان ہے. یہ بھی جانا چاہتی چادر کے اندر. دونوں آپ ذرا دیکھ لیں دیتا نہیں گرامی.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو پیغمبر نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اس میں پورے گھر والے ہیں، ہاں اس میں سب پورے گھر والے ہیں، تو پھر سلمان کو تو اہل بیت میں شامل کر ہی لینا چاہیے۔ ہاں بے شک ایک دم متفق علیہ حدیث ہے، ہاں جنگ خندق کے موقع پر ہاں پیغمبر نے فرمایا تھا سلمان و منا اہل البیت، بے شک پھر تو سلمان کو بدرجہ اولا شریک کر رہے ہیں۔ ہاں ہے کسی میں ہمت کہے کہ اہل بیت 5 کے علاوہ 6 ہیں؟ نہیں تو پیغمبر نے تو فرمایا ہے سلمان اہل البیت منا اہل البیت، ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ بے شک پیغمبر کی حدیث میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ بے شک عزیزان گرامی، اب یہ لوگ کہتے ہیں صاحب اہل بیت سے مراد گھر والے، ہاں لہذا اس میں ازواج بھی شریک ہیں، ہاں کہنا نہیں تو جب اگر ازواج شریک ہے تو سلمان کو بھی شریک کر لو بھائی، ہاں کیا ہے کسی میں ہمت جو شریک کر لے؟ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، میں اہل کے سلسلے میں ایک بات قرآن کریم سے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں دلیل موجود رہے کہ اہل بیت سے مراد فقط وہی لوگ ہیں جنہیں پیغمبر کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، جناب نوح علیہ السلام کشتی میں کچھ مومنین کو جانوروں کو لے کر کے سوار چلے جا رہے ہیں، بیٹا ہے جو کشتی کے باہر، بے شک اور بیٹا بھاگا جا رہا ہے پہاڑ کی اونچائی کی طرف۔ بے شک یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے تاریخ کی، بے شک جب کوئی حق سے بھاگتا ہے تو پہاڑی پہ جاتا ہے۔ کیا بات ہے یہ بھاگا جا رہا ہے، جناب نوح علیہ السلام نے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی آج بچنے والا نہیں، کہا مجھے جودی پہاڑ کی بلندیاں بچا لیں، مگر بچا تو نہیں پائیں وہ بلندیاں۔ تو جب نبی کی آل کو یہ پہاڑ کی اونچائی نہیں بچا سکتی، کیا بات ہے بس آپ کو کہاں سے بچا لے گی؟ کیا بات جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں آجا، مگر آ نہیں رہا۔ اب وہ ڈوبنے لگا تو جناب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ابنی وہ اہلی، ہاں خدایا یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرا اہل بھی ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، دو رشتے، بے شک میرا بیٹا بھی ہے میرا اہل بھی ہے۔ بے شک خدا نے جواب میں کیا کہا؟ لیس من اہلک، ہاں یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، کیا کہا یہ تمہارے لائق نہیں ہے، کیا بات ہے کیا بات یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت میں اگر سلمان کو داخل کیا ہے تو اس لیے کہ سلمان کا کردار آل محمد کے لائق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان کا کردار، اب میں یہاں پر رک کر کے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ذرا غور کر لیجئے۔ پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں میرے لائق بننے کے لیے بیٹیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سلمان جیسا بنا لو فارس کا بھی رہے گا تو ہم اپنے لائق بنا لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اور محسوس کریں اس جگہ پر، اور انشاءاللہ تعالی میری آواز آپ لوگوں سب تک پہنچ جائے گی۔ بے شک آ رہی ہے قبلہ۔ عزیزو، جناب سلمان فارسی کو من اہل البیت کا، تو یہ نہیں کہ اہل بیت ہو گئے، اہل بیت کے لائق، اہل کے معنی ہوتے لائق۔ خدا نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، یہ نہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بے شک اب بیٹا تو ہے مگر تمہارے لائق نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہو کر کے رسالت کے لائق نہ ہو بے شک تو بیوی ہو کر کے اس کی ضمانت کون لے گا؟
محمد والے محمد بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، اگر آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور آپ حضرات میری طرف دیکھیے ماشاءاللہ تو میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا لوں گا. عزیزو، اب یہاں پر ام سلمہ آ رہی ہیں. بے شک یہاں پر ام سلمہ آ رہی ہیں. بے شک ام سلمہ تو گھر والی ہے نا. بے شک. تو میں کہوں گا ام سلمہ آپ کیوں آ رہی ہیں؟ ہاں ہاں مسلمانوں کا اجتماع اس بات پر ہے کیا بات ہے. کہ جتنی گھر والیاں سب اہل بیت میں ہیں، ہاں تو آپ آ کیوں رہی ہیں؟ بے شک. تو عجب نہیں جناب ام سلمہ آواز دے، میں اس لیے چادر میں جا رہی ہوں تاکہ بتا دوں چادر والے اہل بیت نبی ہیں. کیا بات ہے. بے شک گھر والے اہل بیت نبی نہیں ہیں. بے شک. اچھا، پیغمبر نے بھی کہا آنے دو ام سلمہ کو. ہاں ام سلمہ آ رہی ہے، آنے دو. ام سلمہ جب چادر کے پاس آئی تو کیا کہا؟ پیغمبر خدا کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ ہاں پیغمبر نے کہا لا لا بل انت علی الخیر، ہائے آ تو نہیں سکتی ہو، البتہ خیر کی سنت لے کے جاؤ. ماشاءاللہ. تم میری وہ بیوی نہیں ہو جس پر ہوا آپ کے کتے بھوکے. میں کہوں گا ام سلمہ ام المومنین ہے آپ، ہاں جسارت کر رہا ہوں، نہ جائیے. ہاں آج رسالت کا مزاج آسمانی ہے. کیا بات ہے. بے شک. آج رسالت کا مزاج آسمانی ہے. عجب نہیں، آواز دے جناب ام سلمہ، جاؤں گی ہاں کم سے کم آج خیر کی سنت تو مل ہاں جائے. بے شک. ماشاءاللہ. بے شک. اب آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں کل آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، اور میں عزیزان گرامی اس سلسلے میں بس ایک دو باتیں کہہ کر کے میں ربط مسائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی ہو رہا ہے اور پھر جناب قاسم علیہ السلام کی تابوت بھی نکلنے والا ہے. آپ حضرات کو ماتم بھی کرنا ہے. عزیزان گرامی، 2-4 منٹ آگے پیچھے نمازوں میں کیا جا سکتا ہے. یہ مسامحہ جو ہے شریعت برداشت کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لہذا عزیزوں میرے دوستو، سب عبادت ہے، سب عبادت ہے. بے شک. عبادت میں کبھی ضد نہیں ہونی. بے شک. کیا بات ہے. عبادت میں کبھی ضد نہیں ہونی. بے شک. لہذا عزیزان گرامی، بہت سے ایسے مواقع ہیں جن کی میں مثالیں دے سکتا ہوں اپنے مراجع کرام کی طرف سے. بہرحال عزیزو، میں یہاں پر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اور میں ربط مسائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں یہی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو باتیں رہ گئی ہیں میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا. عزیزو، ان تمام افراد میں بہترین امت کے جو افراد ہیں، بہترین امت کے افراد ہیں. امیر شام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ میں آپ سے زیادہ افضل ہوں. ہاں یہ نالیوں کے پروردگار کیا بات ہے. کہاں جوانان جنت کے سردار. بے شک. یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے افضل، یہ تاریخی فقرے ہیں. ہاں اس نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں. امام نے پوچھا کس چیز میں؟ ہاں کس چیز میں افضل ہے بھائی؟ اس نے کہا میرے پاس بھیڑ بہت لگتی ہے، ہائے ہائے. لوگ بہت آتے ہیں، لہذا میں افضل ہوں، تبھی تو لوگ آتے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس جمع ہونے والے لوگ 2 طرح کے ہیں. بے شک. ایک طبقہ تو تیرے ڈر سے آتا ہے، بے شک. ان کو خدا معاف کر دے گا. ایک طبقہ تیری چاکلوسی کے لیے آتا ہے، ہاں بے شک. انہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. بے شک. جو فقرہ امام نے کہا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو غور کر لیجیے جو امام نے فقرہ کہا. مولا کہتے ہیں مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. کیا بات. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ تیرے اندر کوئی خیر ہے ہی. مقابلہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں کچھ ہو. بے شک. مقابلہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں کچھ ہو. یہاں تو معاملہ ہی بالکل جو ہے ندارت ہے. ہاں میں تجھ سے کیا مقابلہ کروں؟ اب عزیزان گرامی دیکھیں، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی فضیلت کو کس طریقے سے ثابت کیا. ایک مشہور واقعہ اور ربط مسائب و زحمت تمام ہے. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ.
بات کو مکمل کرنے کے لیے عزیزان گرامی بس ایک بہت ہی مشہور واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بس مجھے اپنے ایک موضوع کے تحت ایک بات کہنی ہے، لہذا میں آپ حضرات کو ذلے چل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امت کے بہترین افراد اپنے کہیں کون سی بڑی بات ہے؟ بے شک، اپنے کہیں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اغیار کہیں۔ بے شک، اگر دشمن فضیلت کا قائل ہو جائے اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک، عزیز اب آپ ذرا دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ادھر سے بچوں کا ایک قافلہ جس کا میر کارواں دوسری حکومت کا بیٹا ہے، کیا بات، اور یہ ایک طرح کا یعنی جلوس تھا، ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے بہتر کون ہے، اپنا فخریہ اس میں جو ہے یہ چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او میرے غلام کی اولاد، غلام زادے خاموش ہو جا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ پلٹ گیا اور گیا دربار میں اور پورے اپنے حوالی موالی جو بچے تھے سب کو لے کر گئے۔ حاکم صاحب نے پوچھا بھائی کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا حسن ابن علی نے کہا ہے تو میرا غلام زادہ ہے۔ کہا میرے لال کہا ہے، کہا ہے، کہاں انہوں نے کہا ہے؟ کہا فرزند رسول نے کہا تجھے غلام زادہ، کہا ہے؟ کہا یہ قلم و کاغذ لے، قلم و کاغذ لے جا کے لکھوا لے، اور جب وہ لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دے گا۔ یہ ہے بہترین امت کے افراد جن کی فضیلت کا کلمہ غیر بھی پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پیغمبر نے قلم و دعوات مانگا تھا، انہی حضرت نے نہیں دیا تھا، انہی حضرت نے نہیں دیا، اور نہ دینے کی بدنامی یہاں تک ہوئی کہ نوازے کے پاس قلم و کاغذ بھیج رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے عزیزان گرامی، یقیناً آپ کی حیات طیبہ پر باقاعدہ روشنی ڈالنی چاہیے، اور امام عالی مقام علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس صلح کی بھی وجہ ہے۔ اس میں سے ایک وجہ میں آپ کے حوالے چھوٹی سی میں آپ کے حوالے کر کے رکھتے مسائل۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے سامنے دو دشمن تھے، ایک آپ کی حکومت کے دشمن تھے، ایک آپ کی جان کے دشمن تھے، اور ایک اور دشمن تھا جو پوری مملکت اسلامیہ کا تھا۔ آپ کی جان کے دشمن خوارج تھے جو آپ کے لشکر میں آگے شامل ہو گئے تھے، آپ پر حملہ بھی کیا۔ ایک دشمن امیر شام تھا، ایک دشمن پوری سلطنت اسلامیہ کا، روم کی حکومت میں جو بہت دن سے مسلمانوں سے جلی بیٹھی تھی، کیونکہ روم آپ پڑھیں غلبت الروم والی سورہ، آپ کو ساری تفصیلیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ مسلمانوں سے جلے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں داخلی جنگ ہو رہی ہے تو 1,00,000 کا لشکر لے کر کے وہ چلا تھا، 1,00,000 کا لشکر لے کر کے چلا تھا۔ اگر وہ آ جاتے تو نہ حکومت میں معاویہ رہ جاتا، نہ امام حسن علیہ السلام رہ جاتے، بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ مٹ جاتی اور آپ کی عیسائیت کا غلبہ ہو جاتا۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کو معلوم ہوا، امام حسن علیہ السلام نے کہا باغی رہے گا مگر کم سے کم اللہ کی توحید کا اعلان تو ہوتا رہے گا، کم سے کم رسالت کا اعلان تو ہوتا رہے گا، پھر بعد میں مسلمان بیدار ہوگا، خود ہی معاملہ ٹھیک کر لے گا، مگر جب گھر ہی اجڑ جائے گا۔ لہذا امام عالی مقام علیہ السلام نے صلح کو قبول کیا ہے، اور جیسے ہی در صلح کو قبول کیا ہے، امیر شام نے تقریباً 25 لاکھ یا 5 لاکھ سالانہ
پیسے دے کر کے کہ ہم سال میں آپ کو اتنے لاکھ دیا کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہ کریے، اس لشکر کو واپس کیا۔ آل محمد علیہ السلام اخرجت للناس، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے تھے، ان کو اپنے اقتدار کی اور اپنی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں اگر پرواہ تھی تو انسانیت کی، آدمیت کی۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس مظلومیت سے زہرا کے بچے مارے گئے ہیں، جس مظلومیت سے زہرا کے بچے مارے گئے، عزاداروں، کیا بگاڑا تھا امام حسن، کیا بگاڑا تھا امام حسین نے؟ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، کوئی تلوار سے مارا گیا ہے تو کوئی زہر سے مارا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا عزاداروں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے معاویہ نے جو زہر بھیجا تھا اور آپ کی بیوی کو اس نے وہی اپنے قبضے میں کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یزید سے تیری شادی کر دیں گے، مگر امام حسن علیہ السلام کو جب اس نے زہر دیا ہے، عزاداروں مختلف بہت سے موقعوں پر آپ کو زہر دیا گیا جس کا اثر نہیں ہوا ہے، مگر یہ جو زہر دیا گیا ہے اگر دنیا پہ ڈال دیا جاتا تو آدھی دنیا ختم ہو جاتی۔ امام حسن علی مقام علیہ السلام رات کے سناٹے میں آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ نے جیسے ہی اپنی سراہی سے پانی نکال کے آپ نے پیا ہے، چند گھونٹ وقت گئے ہیں، ایک مرتبہ گلاس پھینک دیا، سراہی ایک طرف پھینک دیا اور تڑپ کے آواز دیتے میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ جناب زینب تڑپ گئی، بھیا کو کلیجے سے لگایا، لا کر کے لگن رکھی گئی، آپ کو جو الٹیاں ہو رہی ہے تو کلیجے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں، دشت میں کٹ کٹ کے آپ کے کلیجے گر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آئے، بڑی دیر تک امام حسین سے لپٹ کے روتے رہے اور آپ نے امامت کی وصیتیں کی ہیں۔ عزاداروں، امام حسن علیہ السلام نے اس میں ایک اور بھی وصیت کی تھی، میرے بھیا حسین، میرے بھیا حسین، مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر، اور اگر لوگ نہ دفن کر دیتے تو پھر مجھے جنت البقیع میں۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ امام حسین نے تیار کیا۔ میں کہوں گا مولا حسن، کم سے کم یہ مدینہ ہے، آپ کو کفن تو مل گیا، یہ مدینہ ہے، آپ کو غسل تو مل گیا، آپ کا جنازہ توڑ گیا، مگر کربلا کا وہ غریب حسین، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کر کے چلے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام تو ادھر سے بنی امیہ آ گئے، انہوں نے کہا یہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، اور یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اتنے تیر چلائے، اور جب تیر چلنے لگے عزاداروں تو عباس غازی کے ہاتھ جو تلوار کے قبضے پر، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، بھیا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عزاداروں، آپ امام حسن کی مظلومیت دیکھیں، امام حسین کی مظلومیت دیکھیں، یہ جنت البقیع میں جب لے گئے ہیں جناب امام حسن کا تابوت، عزاداروں تو امام حسین نے ایک ایک تیر نکالا، ایک ایک تیر نکالا ہے۔ عزاداروں، عربی ماحول کے مطابق انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے جو روایت میں آپ کے حوالے کر دیا، عربی ماحول کے مطابق امام حسن علیہ السلام عزاداروں کو دفن کر کے تمام بھائی جتنے تھے وہ جناب زینب کو پرسہ دینے آئے، تمام بھائی بیٹھے ہوئے بنی ہاشم، اس میں جناب زینب درمیان میں، ایک ایک بھائی کو دیکھا، سب پرسہ دے رہے ہیں مگر عباس نظر نہیں آئے، مگر عباس نظر نہیں آئے۔ جناب زینب نے پوچھا بھائیوں سے میرا عباس کہاں؟ بیوی ہمیں نہیں خبر، علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی، ایک ایک کمرے میں، ایک ایک روم میں، ایک ایک حجرے میں آ رہی ہے، یہاں میرا عباس تو نہیں آیا ہے، یہاں میرا عباس تو نہیں آیا ہے۔ ایک حجرے میں جب پہنچی تو کیا دیکھا، جناب عباس تلوار کو نیام سے نکالے زمین پہ کھڑی کی، ہاتھ رکھ کے عباس رو رہے ہیں۔ جناب زینب نے آواز دی عباس،
مولا نے جواب نہیں دیا. زینب اور نزدیک آئی, عباس تمہیں زینب بلا رہی ہے, جواب نہیں ملا. نزدیک جا کے جو شانوں پہ ہاتھ رکھا, عباس کیا تم زینب کو بھول گئے بھیا؟ عباس ہچکیاں لے کے رونے لگے, آوازیں تھے بی بی میں بہت شرمندہ ہوں, آپ کے بھائی کے جنازے پہ تیر برس گئے. عزاداروں میں کہوں گا اچھا ہوا عباس تم حسین کے بعد نہیں رہے. عزاداروں, کربلا کے مقتل میں جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں میں امام حسن کے بیٹے کی قربانی جناب قاسم, جن کا تابوت انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے آئے گا. عزاداروں, جناب قاسم کی عمر جو بتائی گئی ہے 10 سے 13 کے درمیان, اس میں 10 کسی نے 11 کسی نے 13, اس سے زیادہ نہیں. آپ ذرا اپنے درمیان 13 سال کے بچوں کو دیکھ لیں. عزاداروں, جب سوچیں گے تب روئیں گے. 13 سال کے بچے کو دیکھ لیجئے کتنا اس کا جسم نازک ہے, کیا وہ جنگ کے لائق ہے؟ مگر جناب قاسم سے ایک مرتبہ آ کے جناب ام فروا کہتی ہیں, قاسم تم یہاں لیٹے ہو, تم یہاں بیٹھے ہو, تمہارا چچا نرغہ آدم ہے. جناب قاسم کہتے ہیں اماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں. چچا سینے سے لگا کے کہتے ہیں تم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہو, میں تمہیں کیسے دے دوں اجازت. ایک مرتبہ جناب ام فروا کہتی میرے لال تمہارے بازو پہ ایک تعویذ لگا ہے, تمہارے بابا نے کہا تھا جب میرے حسین پہ وقت آ جائے یہ تعویذ کھولنا. عزاداروں, جو تعویذ کھولا لے جا کے امام حسن وہ تعویذ دیا امام حسین کے ہاتھ میں. امام حسین نے دیکھا, لکھا تھا میرے بھیا حسین میں کربلا میں تو نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کی قربانی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. عزاداروں, بڑی دیر تک امام حسین جناب قاسم کو سینے سے لگائے اور روتے رہے. اس کے بعد جناب قاسم کو اجازت دی. عزاداروں, ایک کرتا پہنے ہوئے تھے جناب قاسم, اور جو گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے ایسا لگتا تھا بدلیوں سے چاند نکلا. ایک مرتبہ حسن کے لال نے حملہ شروع کیا, کبھی میمنے پہ کبھی میسرے پر, مگر عزاداروں ایک مرتبہ فوجیں جو سمٹی ہے جناب قاسم پہ حملہ شروع ہوا. آواز دی چچا درگری. ایک طرف سے عباس دوڑے, اکبر دوڑے, حسین دوڑے. ان حیبتوں سے عزاداروں جو بھگدڑ ہوئی, عزاداروں تو گھوڑوں کی ٹاپ سے جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی جناب قاسم طرف سے کہتے تھے چچا میری مدد کو آؤ, چچا میری مدد کو آؤ. مگر جب پہنچے ہیں قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی, سینے سے لگایا, اے ام فروا تمہارا لال آ گیا, ماتم حسین. رو کیا گا چاچا نہ بلاوا میرے پاس گئے پیر کعبہ وچ ومنو زین تو آپ لہا. سید گٹھڑی لے کے آیا خیبت آلیہ نبی قاسم کے دفنہ آئے. سید گٹھڑی کھول کے آیا اور جے دفن دے بعد آئے لاش روی اللہ تن وچ میں دفن آئے. سو مینوں کوئی قصہ نہیں ثابت ملیا, دنیا وچ سہر
Hussein,